جی پڑھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبارت کون پڑھتا ہے؟ ہاں چلے پڑھیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقول اللہ تعالی عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ آپ کچھ لوگ یہاں سے تشریف لائے ہیں، پس منظر معلوم نہیں ہوگا۔ یہ دوست ہیں ہمارے، لاہور سے پڑھتے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، تو یہ آئے ہیں کہ بھئی ہمیں تبرکاً بخاری شریف کی کچھ درس دے دیں ابتدا سے، پھر آگے جو ہے حدیث پڑھنا شروع کریں گے۔ تو وہ آغاز کے لیے یہاں آئے، تو قاضی عابد کا خیال تھا کہ یہاں جو اہل علم لوگ ہیں، دوست ہیں، محبت رکھنے والے ہیں، ان کو بھی اطلاع دے دینی چاہیے۔ چنانچہ اس نے اس کا جس حد تک اہتمام ہوا وہ کر دیے۔ شارٹس اور مختصر سا پروگرام ہے، اور اس لیے آپ تمام حضرات جو تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کو اجر دے اور اللہ آپ کو حدیث کا اور قرآن کا ذوق اور لذت نصیب فرمائے۔ بخاری شریف حدیث کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی نظیر کوئی پیش نہیں کی جا سکتی۔ دنیا میں بخاری کا جو مقام اور مرتبہ اور جو عزت اور وقار اللہ پاک نے اس کو عطا کیا، وہ کسی اور کتاب کو، حدیث کی کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہو سکا۔ یہاں تک کہا گیا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب وہ صحیح البخاری ہے۔ واقعی ہے بھی ایسا ہی ہے۔ اس اصول کے بارے میں تھوڑی دیر بعد اس کی وضاحت کروں گا، لیکن پہلے جو ہے حضرت امام بخاری جو ہیں، جو مصنف ہے اس کتاب کے، ان کے بارے میں مختصر سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری کس قسم کی شخصیت ہوئے ہیں اور اللہ پاک نے ان کو کس طرح نوازا تھا اپنی عنایتوں اور اپنی نوازشوں سے۔ امام بخاری بچپن ہی میں نابینے ہو گئے تھے، بینائی چلی گئی تھی۔ ان کی والدہ بہت پریشان رہتی تھی، روتی رہتی تھی، اور ان کی بینائی کی بحالی کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ اللہ پاک کو ان کے اس رونے پر رحم آیا، اور ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ بی بی تو بہت پریشان تھی اپنے بیٹے کی نظر چلے جانے کی وجہ سے، اور تو دعائیں کرتی رہتی تھی، تو اللہ پاک نے تیری دعا سن لی ہے اور تیرے بیٹے کی بینائی بحال ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد جب بیدار ہوئیں ان کی والدہ مائدہ، تو حضرت امام بخاری بھی بیدار ہوئے، تو ان کی آنکھیں کی بینائی ٹھیک ٹھاک تھی، صحیح ان کو نظر آ رہا تھا۔ تو اس طرح ان کا آغاز ہی ایک کرامت کے ساتھ ہوا، اس لیے ان کا حافظہ جو ہے وہ کوئی اللہ کا عطیہ تھا۔ ایسا حافظہ دنیا میں پھر کسی کا سنا نہیں گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ اپنی مثال آپ ہیں، مگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی وجہ سے اور معجزانہ طور پر ان کو ایسا حافظہ اللہ پاک نے عطا کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہ میں ابھی خطبہ دینے لگا ہوں، تم یہاں آگے بیٹھ جاؤ اور اپنی چادر جو ہے یہاں بچھا دو۔
تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے رہے اور میں نے چادر آگے بچھائی رکھی. تو پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اس کو اٹھا کے تو اپنے سینے کے ساتھ لگا لو. اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خالی ہاتھوں سے ایسے اشارہ کیا تھا جیسے کوئی چیز اس پہ ڈال رہے ہو. وہ کوئی غیر مری قوت تھی یا طاقت تھی، کیا چیز وہ لے لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہرحال حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس چادر کو اٹھا کر سینے کے ساتھ لگا لیا. فما نسیت شیئا بعد، پھر میں ساری زندگی کبھی کوئی شے نہیں بھولا. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. ان کا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ کہہ لیں. خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیدار ہوا اور انہوں نے یہ بشارت دی. تو پھر ان کو اللہ پاک نے غیر معمولی حافظہ عطا کیا تھا. اس قسم کا حافظہ تھا کہ ان کے ایک ہم سبق کہتے ہیں کہ ہم اساتذہ کے پاس جایا کرتے تھے سننے کے لیے. امام بخاری بھی ساتھ جایا کرتے تھے. تو ہم اپنے کاغذ قلم اور کاپیاں لے کر جاتے تھے اور اس میں حدیثیں لکھتے تھے، پھر آتے یاد کرتے تھے. امام بخاری کے پاس نہ کوئی کاپی ہوتی تھی نہ کوئی قلم ہوتا تھا. تو کچھ دن گزرے تو ہم نے کہا کہ جی آپ ایسے ہی آتے جاتے ہیں ہمارے ساتھ، جب آپ نے لکھنی نہیں ہے، یاد نہیں کرنی ہے، تو ہم خواہ جانے کا کیا فائدہ. اس طرح سے جو سنی ہوئی بات ہوتی ہے وہ ایک کان سے داخل ہوتی ہے دوسرے کان سے نکل جاتی ہے. اس لیے آپ اس کی کچھ تحفظ کا اہتمام کریں. سارے لکھتے ہیں، آپ بھی کچھ لکھا کریں جب جا ہی رہے ہیں. تو یہ خاموش رہے. 16 دن گزر گئے. تو ہم کبھی میں کبھی دوسرا کوئی نہ کوئی ان کو کہتے رہتا تھا تو اللہ کے بندے جب یاد نہیں کرنا تو جانا بھی سمجھتے نہیں ہوتے. تو 16ویں دن انہوں نے کہا کہ بھئی تم نے تو مجھے سیٹ ہی کر دیا اللہ کے بندو. اچھا آؤ تم نے جو حدیثیں لکھی ہیں لاؤ، میں تمہیں زبانی سناتا ہوں. ہم وہ اپنی اپنی کاپیاں کھول کر بیٹھ گئے. اس دوران میں ہم نے 15,000 حدیثیں لکھی تھیں. 15,000 حدیثیں لکھی تھیں ہم نے. امام بخاری نے وہ سنانی شروع کی. وہ اللہ کی قسم کہ تو ذرا برابر ان میں غلطی واقع نہیں. 15,000 حدیثیں انہوں نے پوری کی پوری جمع سنا. تو اس طرح کا اللہ پاک نے ان کو حافظہ عطا کیا تھا، غیر معمولی حافظہ. یعنی بس جو چیز سنی وہ ان کے ذہن میں محفوظ ہو گئی. پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں جو میرے علم میں ہیں ان سے انتخاب کر کے میں ایک کتاب جمع کروں جو کسی لوگوں کے لیے کارآمد. چنانچہ انہوں نے اس میں انتخاب شروع کیا اور ایک حدیث منتخب کر کے لکھتے تھے. اور ہر حدیث منتخب کر کے لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. یعنی پہلے تو حدیثوں کا انتخاب کافی وقت لگتا تھا. اس میں ایک حدیث منتخب ہوتی ہے، پھر ارادہ ہوتا تھا کہ میں اس کو اپنی کتاب میں لکھ دوں. تو لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ صحیح لکھنے کی توفیق عطا فرمانا. اس کے بعد ایک حدیث لکھتے تھے. یہ انتخاب جو ہے بخاری والا یہ 16 سال میں انہوں نے کیا. 16 سال میں وہ جو ان کے منتخبات جو کتابیں ان کے پاس لکھی ہوئی تھیں یا ان کے حافظے میں محفوظ تھیں ان میں انتخاب پر انہوں نے 16 سال لگا دیے. تو اس طرح سے یہ کتاب تیار ہوئی اور اس کتاب نے بہت غیر معمولی شہرت حاصل کی. حدیث کی کوئی کتاب ایسی شہرت نہیں حاصل کر سکی. شرق و غرب میں جنوب و شمال میں جو امام بخاری کو عزت اور وقار عطا ہوا اور ان کی کتاب کو جو عظمت حاصل ہوئی اس کی کوئی مثال نہیں ہے. حضرت احمد توسی ایک بڑے محدث ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا درس دیا کرتا تھا. ایک دفعہ میں ادھر مکہ پاک میں حرم شریف میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. حضور نے فرمایا کہ کب تک شافعی کی کتاب پڑھاتے رہو گے اور کب تک اس کا درس دیتے رہو گے.
میری کتاب کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا صحیح بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری۔ تو اس طرح سے ان کو بارگاہ نبوت میں قبولیت حاصل ہوئی اس کتاب کو، اور بہت غیر معمولی اللہ پاک نے اس کو پذیرائی عطا کی۔ اس کے لیے احادیث جمع کرنے کے لیے راویوں کی صحت اور ان کے کردار کے بارے میں امام بخاری نے جس حد تک چھان بین کی اور اپنے کردار کو بھی جس طرح محفوظ رکھا، دوسرے کے کردار کی بھی چھان بین کی، اپنے کردار کو بھی جس طرح سے محفوظ رکھا، وہ دونوں چیزیں مثالی ہیں۔ دوسروں کے کردار کے حوالے سے، یعنی جس راوی میں کسی قسم کا بھی کوئی اشتباہ ہو اس کو وہ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک سفر کیا، ایک حدیث کا پتہ چلا تھا کہ کسی کے پاس ہے، اس آدمی کے پاس گئے، پہنچ گئے اس آدمی تک طویل سفر کر کے۔ جب وہاں پہنچے تو وہ آدمی جو روایت بیان کرتا تھا اس کا گھوڑا بھاگ گیا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے ایسے جولی آگے پھیلائی، گھوڑے نے یہ سمجھا کہ اس بیچارہ ہے، گھوڑا چلا آیا اس کی طرف، اس نے پکڑ لیا۔ امام بخاری نے یہ منظر دیکھا، فرمایا جو آدمی گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں کیا جا سکتا ہے کہ حدیث صحیح بیان کرے گا۔ وہیں سے واپس آ گئے، طویل سفر کر کے گئے تھے، حدیث نہیں سنی اس سے۔ اور اپنا اللہ پاک نے اپنے کردار کے تحفظ کا ایسا ان کو عجیب و غریب ملکہ عطا فرمایا تھا، اور اس سلسلے میں یہ اتنا اہتمام کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہ سفر پر جا رہے تھے، کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی آگے چلی گئی، سمندر میں دور تک چلی گئی، تو ایک آدمی ان کے پاس آیا کہ جی میں بہت مجبور آدمی ہوں اور میرے وسائل نہیں ہیں اور میری بہت مجبوریاں ہیں، کوئی میری امداد کر دے اگر آپ کسی طرح کی کوئی امداد کر سکتے ہیں۔ حضرت امام بخاری کے پاس ہمیانی تھی، ہمیانی بٹوا سمجھ لیں، ایک بٹوا تھا، ہمیانی تھی، تھیلی تھی جس میں 200 اشرفیاں تھیں۔ 200 اشرفی بہت قیمتی شے، 100 اشرفی جو ہے وہ سونے کی ہوتی تھی، تو اس زمانے میں وہ کروڑوں کی رقم بنتی ہے۔ 200 اشرفی تھی ان کے پاس۔ ایک آدمی نے ان کے پاس اپنی مجبوری کا رونا رویا، تو انہوں نے ہمیانی نکالی اور اس میں سے 2 دینار نکال کے اس کو دے دیا۔ بس یہ بات ختم ہو گئی۔ وہ آدمی کو بڑا شرارتی تھا، اس نے تھوڑی دیر بعد شور مچا دیا کہ میری ہمیانی گم گئی ہے جس میں میری اشرفیاں ہیں، اور ہمیانی کی نشانی اس طرح کی ہے، اس طرح کی ہمیانی ہے، اس طرح کے اس کے اوپر پھول ہے اور اس طرح کی کیفیت ہے۔ وہی جو ہمیانی امام بخاری کی تھی وہ کیفیت بیان کر دی اس نے۔ شور مچ گیا۔ کپتان نے کہا کہ تلاشی لی جائے لوگوں کی تلاشی لی گئی، آغاز ہوا تلاشی کا۔ امام بخاری کی بھی تلاشی ہوئی، بہت باریک بینی سے تلاشی لی گئی، اشرفیاں نہ نکلی امام بخاری کے پاس۔ خیر اور تو بس وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا کہ نہیں دستیاب ہوئی ہیں، داخل دفتر ہو گئی بات، یہ جھوٹ بولتا ہے یا کیا ہوا ہے، بہرحال اشرفیاں کشتی میں نہیں ہیں۔ کشتی کو اچھی طرح چھان بین کر دیکھ لیا گیا، اشرفیاں نہ نکلی۔ معاملہ ختم ہو گیا۔ آخری یہ کشتی کنارے لگی جا کے امام بخاری وہاں اترے تو وہی جو مانگنے والا تھا وہ ان کے پاس آیا۔ اس نے کہا جی میں معافی مانگتا ہوں اپنی غلطی کی، باقی میں نے آپ پر الزام لگایا، لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ وہ ہمیانی کدھر گئی؟ 200 اشرفیوں والی جو ہمیانی تھی آپ کے پاس وہ نکلی نہیں پھر کسی کے پاس، وہ کدھر غائب ہو گئی؟ انہوں نے کہا برخوردار وہ جب شور بچا تھا نا کشتی میں،
تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ تیری شرارت ہے. میں نے اسی وقت وہ میانی اشرفیوں سمیت سمندر میں ڈال دی. وہ حیران ہو گیا کہ جی اتنی بڑی رقم آپ نے سمندر میں ڈال دی تھی، پھینک دی تھی. انہوں نے فرمایا ہاں میں نے پھینک دی تھی. اصل میں اس طرح ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کر رہا ہوں، اور اگر یہ بات پھیل جاتی کہ بخاری کے بعد سے وہ میانی نکلی ہے جس کا کچھ اور دعوے دار تھا، وہ غلط ہوتا، صحیح ہوتا، لیکن لوگوں کا ذہن کھٹک جاتا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جو میں نے جمع کی ہیں ان میں شبہ پیدا ہو جاتے ہیں. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں شبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے. 199 198 اشرفیاں جاتی ہیں تو جائیں، اس لیے میں نے اسی وقت پھینک دی. یعنی اس حد تک انہوں نے اخلاص کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیا، اور اسی کا یہ صلہ اللہ پاک نے ان کو عطا کیا کہ ایسی کتاب لکھی انہوں نے. ہم خود بھی حیران ہوتے ہیں، اور فی الواقعہ یہ حیران کون شے ہے. یہ امام بخاری اس کی ہر چیز پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کے باب پر، اس کے ترجمہ الباب پر، اس کی تشریحیں، باب کی متن کے ساتھ مطابقت، اس کی شرح، اور یعنی اس کا ہر پہلو جو ہے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اور ایک غیر معمولی قسم کی کتاب ہے فن حدیث میں. تو اللہ پاک نے ہمیں یہ سعادت بخشی، اور ان نوجوانوں کو یہ سعادت بخشی، اور تمام لوگوں کو یہ سعادت بخشی کہ اس عظیم کتاب کی پہلی حدیث جو ہے وہ ہم سماعت کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اصطلاحی طور پر حدیث جو ہے، حدیث ہر اچھی بات کو، اچھی کیا، ہر بات گفتگو بات سے یہ حدیث کہلاتی ہے. اس طرح سے قرآن شریف بھی حدیث ہے. ما کان حدیث یفترا، اللہ پاک نے فرمایا یہ کوئی افترا شدہ حدیث نہیں ہے. اور اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ، اللہ پاک نے بہترین حدیث نازل فرمائی، وہ کتاب متشابہ. تو مطلب یہ ہے کہ احسن الحدیث وہ کتاب اللہ ہے. لیکن اصطلاحی طور پر حدیث کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر حدیث رسول ہے. حدیث رسول کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر. تقریر سے مراد خطاب نہیں ہے. ہم جو تقریر سے مراد خطاب لیتے ہیں تقریر کی بلا آدمی نے، لیکن تقریر سے مراد کسی چیز کو مقرر رکھنا اور برقرار رکھنا ہے. یعنی 3 قسم کی چیزیں ہیں، وہ ساری حدیث رسول میں شمار ہوتی ہیں. ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز فرمائی ہو زبان کے ساتھ. دوسری یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو، وہ بھی حدیث رسول ہے، قول رسول، فعل رسول. یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کام ہوا اور آپ نے انکار نہیں کیا، آپ نے ناپسند نہیں کیا، اس کو برقرار رکھا اس کو، تو وہ تقریر ہے. تو یہ تقریر رسول، فعل رسول اور قول رسول، ان سب کو حدیث کہا جاتا ہے، حدیث رسول کہا جاتا ہے. تو حدیث رسول جمع کی حضرت امام بخاری نے، اور ان کے علاوہ باقی محدثین نے بھی یہ کام کیا، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی کتاب جو ہے وہ ان ساری کتابوں سے بالا تر قرار پائی اور بہتر قرار پائی. اب ایک مسئلہ ہے وہ سمجھنے کا ہے، اہل علم کے سمجھنے کا ہے، وہ یہ کہ بخاری ہو یا کوئی اور کتاب ہو، ان کی روایتوں میں یہ بڑی الجھن ہے کہ ان کی روایتوں میں شیعہ بھی پائے جاتے ہیں. ان کے راوی جو روایت کرنے والے ہیں ان میں شیعہ بھی ہیں، بڑے اکابر شیعہ ہیں، ان میں خارجی بھی ہیں، ان میں معتزلہ بھی ہیں، ان میں جہمیہ، قدریہ اور دیگر نقطہ نظر کے لوگ بھی ہیں. تو مختلف جتنے بدعقیدہ فرقے ہیں وہ سارے راوی ان کتابوں میں پائے جاتے ہیں، خود بخاری میں پائے جاتے ہیں. تو اب یہ ایک خاصی الجھن والی بات ہے کہ اتنا حدیثوں کے بارے میں اہتمام
اور ان کے عقائد سے صرف نظر یہ بات عجیب سی ہے، پریشان کون ہے کہ انہوں نے کیوں اس طرح سے کیا اور اس مسئلے میں کیوں انہوں نے نرمی برتی۔ اس سلسلے میں بعض محدثین نے یہ توجیہ نکالی ہے کہ بدعقیدہ قسم کے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو داعیہ ہوں، یعنی وہ برائی کی طرف دعوت دینے والے، اپنی عقیدے کی طرف دعوت دینے والے لوگوں کو اصرار کر کے اپنی طرف بلانے والے وہ لوگ جو بڑے ان سے نہیں دیتے ہیں۔ محدثین جو ہیں وہ کم تر درجے کے شیعوں سے اور کم تر درجے کے خارجیوں سے تو لیتے ہیں، لیکن جو کٹر شیعی ہیں یا کٹر خارجی ہیں ان سے نہیں لیتے ہیں۔ اس طرح سے محدثین نے کچھ گنجائش پیدا کی، لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ اس طرح سے نہیں ہے۔ ان میں کٹر شیعہ، کٹر خارجی، بڑے بڑے داعیے ان راویوں میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر عمران ابن حطان ایک خارجی راوی ہے۔ خارجی وہ ہے جو حضرت علی کو ناپسند کرتے ہیں۔ حضرت علی کو شہید بھی ایک خارجی نے کیا تھا، عبد الرحمن ابن مرجم اس کا نام تھا۔ وہ کسی لڑکی پر عاشق تھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ میرا بار یہ ہے کہ 3000 روپیہ، ایک غلام، ایک لونڈی اور علی کا قتل، یہ 4 چیزیں میرا مال ہے۔ یہ 4 چیزیں جو آدمی پورا کرے گا، 3000 روپیہ دے گا، ایک لونڈی دے گا، ایک غلام دے گا اور علی کو قتل کرے گا، یہ میرا مال ہے۔ وہ بھی خارجی عورت تھی جس پر وہ عاشق تھا۔ تو اس نے ساری چیزوں کا بندوبست کیا اس کے ساتھ شادی کے لیے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت بھی اس بدبخت کے ہاتھوں سے ہوئی۔ لیکن یہ خارجی لوگ جو ہیں یہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس عبد الرحمن ابن ملجم کو اچھا سمجھتے ہیں کہ اس نے حضرت علی سے لوگوں کی جان چھڑائی، کیونکہ مخالفت تھی۔ خارجی وہ لوگ تھے جن کو حضرت علی نے جنگ نہروان میں قتل کیا تھا، تو اس لیے خارجی ان کے سخت دشمن تھے۔ تو یہ عبد الرحمن بن ملجم ان خارجیوں میں سے ایک تھا۔ عمران بن حطان جو ہے، جو راوی ہے بخاری کا، یہ اس درجے کا خارجی ہے کہ یہ اس عبد الرحمن کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عظمتیں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے یا بربتم من تقی ما اراد بها الا لیبلغ من ذی العرش رضوانا۔ کیا ضرب تھی من تقی نے، ایک نیک آدمی تھی، ما اراد بها، اس کا کچھ ارادہ نہیں تھا، الا لیبلغ من ذی العرش رضوانا، مگر اللہ کی رضا مطلوب تھی۔ انی لاذکرہ یوما، میں اس کو جب بھی یاد کرتا ہوں، عبد الرحمن بن ملجم کو، قاتل علی کو، تو فاحسبہ، میں گمان کرتا ہوں، یقین کرتا ہوں اس کے بارے میں کہ اوفر البریۃ عند اللہ میزانا، اللہ کے نزدیک میزان کے اعتبار سے سب سے کامیاب ترین اور سب سے مکمل ترین شخص یہی عبد الرحمن بن ملجم۔ اگرچہ اس وقت ایک محدث تھے طبری، انہوں نے اس کا جواب دیا تھا، انہوں نے کہا تھا انی لاذکرہ یوما فاعلنہ واعلن عمران ما حطان، میں اس کو یاد کرتا ہوں جب بھی عبد الرحمن بن ملجم کو تو لاز پر لاز 100 لعنت بھیجتا ہوں، واعلن عمران ما حطان، اور عمران اور اس کے اب حطان ان پر بھی میں لعنت بھیجتا ہوں۔ سنی حضرات نے اس وقت بھی تردید کی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ بخاری کی راویوں میں سے ہے، بخاری اس سے روایت لیتے ہیں۔ اسی طرح شیعہ، بڑے بڑے اکابر شیعہ جو حضرت معاویہ کو، حضرت عمرو بن عاص کو، صحابہ کرام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، غالی تھے، متشدد تھے، وہ بھی روات ہیں بخاری کے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محدثین یا محدثین کے دفاع میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہلکے درجے کے شیعوں سے لیا یا ہلکے درجے کے خارجیوں سے لیا، یہ درست نہیں ہے بات۔ انہوں نے کٹر
انتہائی متشدد خارجیوں سے بھی روایتیں لی ہیں اور انتہائی متشدد شیعوں سے بھی روایتیں لی ہیں۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ان کے ذہن میں ان کا مد نظر یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تحفظ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو ترتیب دینا، تحفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا۔ اس میں انہوں نے صرف ایک بات کو ملحوظ رکھا کہ راوی صدوق ہو، سچا ہونا چاہیے، عقیدہ اس کا جو بھی ہے، نظریہ اس کا جو بھی ہے، خارجی ہے، شیعہ ہے، معتزلہ ہے، جومی ہے، قدری ہے، جو بھی ہے، لیکن سچا ہو۔ اس لیے جو بھی راوی ہیں ان کے، وہ خارجی ہو یا شیعہ ہو، سب کے بارے میں متفق ہے محدثین کہ صدوق اور ہے سچا ہے پکا شیعہ مگر ہے سچا ہے پکا خارجی لیکن ہے سچا ہے۔ انہوں نے صرف ایک چیز ملحوظ رکھی کہ صدوق ہو، یعنی سچا ہو آدمی۔ بس جو آدمی سچا ہوتا ہے، جس آدمی کے کردار میں سچائی پائی جائے اور نظریہ اس کا جو بھی ہے، لیکن اس کے قول و عمل میں کذب نہ ہو، کذب شامل نہ ہو، بس اس کو انہوں نے پسند کیا۔ اور یہ آج کل جو سلسلہ ایک دوسرے کو کافر کہنے کا اور ایک دوسرے کو مرتد کہنے کا چلا ہے، یہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے صرف ایک ہی بات ذہن میں رکھی کہ صدوق ہو، سچا ہو۔ اب وہ اگر صدوق نہیں ہے تو وہ سنی کی روایت بھی نہیں لی انہوں نے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اور اگر صدوق ہے تو وہ خارجی کی بھی لے لی ہے، شیعہ کی بھی لے لی ہے۔ اصل مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو تحفظ دیا جائے۔ اگر یہ وسعت ظرف نہ اختیار کرتے محدثین تو ایک بڑا ذخیرہ حدیث کا رہ جاتا، اس وجہ سے کہ اس کا بیان کرنے والا خارجی ہے یا شیعہ ہے تو بڑا حدیث کے ایک بڑے ذخیرے سے اب محروم ہو جاتے۔ اس لیے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا نظریہ کیا ہے، یہ دیکھا کہ وہ سچ بولتا ہے یا سچ نہیں بولتا ہے۔ سچائی کی جب ان کے نزدیک جب محقق ہو گئی، ثابت ہو گئی، پھر وہ خواہ شیعہ ہے اس سے بھی لے لیا روایت، وہ خارجی ہے اس سے بھی روایت لے لی ہے۔ تو اس طرح سے یہ کتابیں مرتب ہوئیں اور یہ شیعہ اور خارجی اور متعدد دوسرے راویوں کے باوجود یہ کتاب تیار ہوئی، اور اس کے باوجود کہ اس میں ہر قسم کے راوی پائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں یہ تقریباً متفقہ بات ہے اور اجماعی بات ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ اصح الکتب، صحیح کتاب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیثوں کی نسبت کے حوالے سے صحیح کتاب جو ہے وہ صحیح البخاری ہے۔ انہوں نے نظریات کو مد نظر نہیں رکھا۔ آیات صدریہ میں بڑے حضرت صاحب کا ایک جواب کے کسی کو جواب دے رہے ہیں، اس کے سلسلے میں وہ فضائل صدیق اکبر وغیرہ کو بیان کیے، کسی شیعہ ذہن کا شخص تھا، وہ فضائل بیان کیے تو پھر خود ہی سوال کیا کہ بھئی یہ جتنی آپ نے حدیثیں لکھی ہیں یہ تو سنی راویوں کی ہیں، تو سنی راویوں میں ہو سکتا ہے اپنی مرضی کے مطابق صدیق اکبر کے فضائل گاڑ لی ہوئی، شیعہ حضرات اس کو کیسے تسلیم کریں گے؟ تو انہوں نے شیعہ کتابوں سے چند حدیثیں لکھیں ان کے فضیلت کی، اور بعد میں کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ روایت کے صحیح ہونے میں دار و مدار اس چیز پر ہے کہ راوی سچا ہے یا سچا نہیں ہے۔ شیعہ ہونا یا نہ ہونا، یا سنی ہونا یا نہ ہونا، یہ نہیں ہے۔ یہی اصول شیعہ علماء کے نزدیک بھی ہے۔ ان کے نزدیک بھی سنی راوی کی روایت قبول ہوتی ہے اگر وہ سچا ہو، لازمی ہو۔ وہ سنی کو لازمی کہتے ہیں، خواہ وہ لازمی ہو۔ کئی راویوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ صدوقاً ثقۃ علی نصب فی، شیعہ اسماء الرجال کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں لکھا ہوتا ہے یہ سچے ہے، صدوق، اور یہ راوی جو ہے ثقہ ہے، صدوق ہے، علی نصب فی، باوجود اس کے کسی خارجیت پائی جاتی ہے لیکن ہے سچا ہے۔ بہن ہی اسی طرح سنی روایات جو ہے ان میں بھی یہی بات ہے۔ تو یہی حوالے لکھ کے حضرت معصوم نے لکھا کہ روایت کے ذوق اور قوت کا دار و مدار مذہب پر نہیں ہوتا ہے بلکہ راوی کی صداقت پر ہوتا ہے۔ تو راوی جو صادق ہو، وہ شیعہ ہو یا خارجی ہو، ہم اس کی روایتیں قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح روایت
راوی جو صادق ہو اس کی روایت شیعہ حضرات بھی قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ شیعہ حضرات کسی روایت کو اس وجہ سے رد نہیں کرتے ہیں کہ یہ سنی ہے، جب تک اس کی صداقت پر اعتراض نہ ہو۔ تو اس طرح سے یہ دار و مدار بنیادی طور پر اس پر ہے کہ صادق ہو، سچا ہو، صادق اور امین، سچا ہو، امین ہو، تو پھر اس کی روایت جو ہے صادق کی روایت وہ محدثین قبول کرتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مکتب فکر کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ عمران ابن حطان جیسا متشدد خارجی کیوں نہ ہو۔ آج کل کے ماحول میں یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے، ہم تو ذرا ذرا سی بات پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، بدعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس زمانے میں نہیں تھیں، اس زمانے میں مسد ظرف تھی، نظریہ جو بھی رکھتا تھا کوئی، اگر وہ سچا ہے تو محدثین اس سے حدیث لینے میں گریز نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے بارے میں بخاری کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، پہلے بہت سی کتابوں کا ذکر کیا کہ بھئی فلاں فلاں کتاب جو ہے انہوں نے التزام تصحیح کیا، یعنی کوشش کی کہ صحیح روایتیں لکھیں، اور التزام کیا یعنی دعویٰ کیا کہ ہم ان میں صرف صحیح روایتیں لکھیں گے۔ لیکن پھر مستدرک حاکم ہے، اس نے التزام تصحیح کیا کہ اس نے کہا کہ میں شیخین کی شرط پر یعنی بخاری اور مسلم کی شرط پر روایتیں لاتا ہوں، لیکن چوتھا ربع کے کتاب حاکم جو ہے وہ موضوع من گڑت اور باطل روایتوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے اس کے آخر میں انہوں نے لکھا کہ یہ سعادت تو ازل سے بخاری کے حصہ میں تھی کہ احادیث مسندہ میں حق تعالیٰ نے ان کی آرزو کو پورا فرمایا۔ تو یہ ازل سے بخاری کے حصے میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ روایت سند کے اعتبار سے جس صحت کا اہتمام ہے جتنا امام بخاری نے کیا ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکا ہے، اس لیے یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک غیر معمولی اور بے مثال شے ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ حدیث جو انہوں نے پڑھی ہے اس میں امام بخاری نے باب جو ہے وہ بدء الوحی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسی ہوئی، لیکن امام بخاری نے اس باب کی ابتدا ایک ایسی حدیث سے کی ہے جس کا وحی کے ساتھ بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر شے جو ہے اس کی عمدگی کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ آب ذر سے لکھنے کے قابل ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کوئی آدمی بہت نیک نظر آتا ہے، بڑا نمازی ہے، لیکن ریاکاری کی نماز پڑھتا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات۔ بعض نمازی ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ رب مصلی والصلاۃ تلعنہ ورب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ۔ کتنے ہی نمازی ہوتے ہیں کہ نماز ان پر لعنت بھیج رہی ہوتی ہے، کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں کہ قرآن ان کو لعنت کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتی ہے، خلوص نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ہی اچھا کام ہو لیکن مقصد اس سے اللہ کی رضا نہ ہو تو وہ انما الاعمال بالنیات کے مطابق وہ غلط ہو جاتا ہے کام، وہ اللہ کے لیے کام نہیں رہتا ہے، اس شخص کے لیے کام ہو جاتا ہے۔ اور ریا جو ہے، ریا کو صوفیاء نے شرک قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس سے مقصود اللہ ہوتے ہی نہیں ہے، مقصود تو وہ آدمی ہے جس کو دکھانے کے لیے وہ کر رہا ہے، تو اس لیے یہ شرک ہے، ریا جو ہے یہ بہت بڑا شرک ہے۔ تو دوستو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، یہ ریا میں ہم مولوی حضرات زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، مولوی، پیر، قاضی وغیرہ جو مذہبی طبقہ ہے، کیونکہ ان کی نیکی اگر لوگوں کے ذہنوں میں ہوگی تو ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک عام آدمی ہے، اس کو تو سیکھو فرض کی نماز پڑھے ہو، اس کو ریا کرنے کی کیا ضرورت ہے، راجہ صاحب کو ریا کرنے کی کیا ضرورت ہے، انہوں نے کسی کو کیا دکھانا ہے کہ میں کوئی پیر ہوں، مولوی ہوں، عالم ہوں۔ ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کا دار و مدار
لوگوں میں کی نگاہ میں ان کی عزت اور عظمت کا مدار ان کی نیکی پر ہوتا ہے، ان کے ذہن میں شیطان کی بات ڈال دیتا ہے کہ تم یہ لمبی نماز پڑھو تاکہ لوگ کہیں کہ بہت اچھا نمازی ہے، لمبی قرأت کرو تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا اچھا قاری ہے۔ تو یہ دوستو ہمارے طبقے کا مسئلہ ہے، اس لیے آپ سب کو میرے سمیت ہم سب کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل میں ریا شامل نہ ہو جائے۔ تو بہرحال اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عمل بظاہر برا ہوتا ہے لیکن کیونکہ نیت اس کی اچھی ہوتی ہے اس لیے اس وقت اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ جس طرح کذب ہے، مثلا کذب بعض صورتوں میں محدثین نے اور فقہاء نے لکھا ہے کہ لازمی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے پیچھے قاتل لگے ہوئے ہیں اور اس کو مارنا چاہتے ہیں، ہاتھوں میں ٹوکے اور چھریاں لیے ہوئے اس کے پیچھے دوڑتے آ رہے ہیں۔ وہ آ کے آپ کے پاس چھپ جاتا ہے، وہ پیچھے پوچھتے ہوئے آتے ہیں کہ بھئی وہ ہے یہاں پر، یہاں کوئی آدمی آپ کے پاس تو نہیں چھپا ہوا ہے؟ اب سچی بات تو یہ ہے کہ آج ہی چھپا ہے اگر بیٹھا تو یہ سچ جو ہے یہاں جائز نہیں ہے۔ یہاں اس کی جان بچانے کے لیے یہ جھوٹ بول دینا لازم ہے، واجب ہے کہ جی نہیں میرے پاس نہیں چھپا ہے، جو کچھ بھی کرنا پڑے اس کی جان بچانے کے لیے، حفظ نفس کے لیے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اب بظاہر تو یہ ایک برا کام ہے لیکن چونکہ نیت ایک مسلمان کی جان بچانا ہے، اس کے نفس کو بچانا ہے، اس لیے اس سے کم تر بلیہ جو ہے اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ احوال البلیۃ ہے، یعنی دو مصیبتوں میں سے ایک یا دو جرموں میں سے ایک جرم جو کم تر درجے کا ہے اسے اختیار کر لیا جائے اور بڑے جرم سے بچا لیا جائے کسی شخص کو۔ تو یہ سارا جو ہے یہ نیت کے دار و مدار ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے، اجر اسی کا ملے گا جو اس نے نیت کی ہے، اور جس طرح کی نیت کی ہے اسی کے مطابق انجام بھی ہوگا۔ اچھی نیت کی ہے اچھا انجام ہوگا، بری نیت کی ہے کام بری نیت سے کیا ہے تو اس کا بھی انجام اس کے مطابق ہوگا۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وضاحت سے بات بتائی کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یعنی جس کی نیت ہجرت الی اللہ ورسولہ ہو، ہجرت اس نے کی اور نیت بھی یہ تھی کہ میں اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہوں، اپنا ملک چھوڑتا ہوں، اپنا علاقہ چھوڑتا ہوں، تو یہ ہجرت اللہ کے لیے ہوگی اور رسول کے لیے ہوگی۔ ومن کانت ہجرت ہو، اور اگر ہجرت کسی دنیاوی کام کے لیے کی، کسی عورت کے لیے یا کسی مال کے لیے یا کسی اور غرض کے لیے، نام اس کا ہجرت رکھا، ہجرت کی آڑ میں وہ سفر کیا اور اصل ذہن یہ تھا کہ فلاں عورت کے ساتھ شادی کرنی ہے یا فلاں مال حاصل کرنا ہے، یا تو اس صورت میں اس کو ہجرت کا کوئی اجر نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کی نیت ہی وہ شے نہیں تھی۔ نیت جس قسم کی ہوگی اسی قسم کا اس کے مطابق اجر مرتب ہوگا۔ تو اس لیے دوستو اس حدیث کی بنیادی تعلیم یہی ہے کہ اخلاص نیت، کوئی بھی کام ہو فاعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو خالص دین اس کے لیے ہو، خالص اس کی رضا مطلوب ہو، اور کوئی آدمی مطلوب نہ ہو، اس کو خوش کرنا مطلوب ہو، تو وہ عمل جو ہے وہ صحیح ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور اسی بخاری شریف کو امام بخاری نے ختم کیا، وہ ختم جس بخاری کو جس حدیث پر کیا امام بخاری نے، یہ پہلی حدیث ہے اس کی، اور ختم اس کو کیا اس پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ۔ دو کلمے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت خفیف ہے، ادائیگی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے، کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی اشکال اس میں نہیں ہے، خفیفتان علی اللسان۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز بیاں ہے وہ فصاحت اور بلاغت کے قواعد کے مطابق کیا خوبصورت شے ہے، یعنی وہ تشویق پیدا کرتے ہیں۔ ایک جملہ ایسا کہتے ہیں
کہ آدمی اس کو پڑھ کے اس کے حسن میں کھو جاتا ہے اور اس کا انداز ایسے ہوتا ہے کہ آگے کوئی اور بات بھی آنے والی ہے، وہ بظاہر وہ فکرہ پوری طرح مکمل نہیں نظر آتا ہے جس کو ذوق ہو۔ تو وہ فرمایا خفیفتان علی اللسان، کوئی کلمے ہیں دو خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ تو قدرتی طور پر ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ بھئی ہلکے ہیں تو بوجھ لیا بھاری چیز بھی آگے شاید بیان کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، شاید زبان پر کوئی بھاری آنے والی چیز بیان کریں گے یا کیا بیان کریں گے۔ ایک سسپینس سا پیدا ہو گیا خفیفتان علی اللسان کہنے سے۔ تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرمایا ثقیلتان فی المیزان، یعنی ہیں زبان پر تو بڑے ہلکے ہیں، ثقیل بھی ہیں، لیکن میزان میں جب قیامت میں اعمال کا وزن ہوگا تو اس وقت میزان میں بہت ثقیل ہوں۔ تو یہ دو باتیں ہو گئیں، تو پھر یہ ذہن میں بات ہے کہ ان چیزوں کی کس حد تک عظمت ہے، کس حد تک ان کی بڑائی ہے، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جو ثقیل ہے میزان میں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو خفیف ہیں۔ ان دو کو خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ذکر کیا؟ تو وہ آخری جملہ آپ نے فرمایا جو انتہا درجے کی ان کی عظمت ہے، فرمایا حبیبتان الی الرحمن، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رحمان کو پسند ہے، رحمان کو جو شے پسند ہے اس سے بڑی شے کیا ہو سکتی ہے؟ چنانچہ وہ سننے والے کا ذہن پوری طرح اس کے ذہن میں بیٹھ گئی جن کی عظمت کہ یہ خفیفتان علی اللسان ہے، ثقیلتان فی المیزان ہے، حبیبتان الی الرحمن ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس لحاظ سے ان کلمات کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے، میزان پر یہ بہت کام آنے والے ہیں۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ پھر بعد میں دعا کر لیتے تھے، تو موٹر پر گزر رہے ہوتے تھے، وہ چند منٹ ہوتے تھے، وہ گزر جاتے تھے اور پھر دعا کر لیتے تھے۔ تو میں نے کہا جی یہ آپ کیا پڑھتے ہیں جس کے لیے یہ دعا کر دیتے ہیں مختصر سی؟ فرمایا یہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ دو کلمے ہیں جو میزان میں بہت ثقیل ہے۔ تو مردوں کے لیے تو میزان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی میزان ثقیل ہو جائے، اس لیے میں گزرتے ہوئے بس 3 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور درود شریف ساتھ پڑھ دیتا ہوں، بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ مردوں کے لیے کافی ہے۔ تو اس طرح دوستو ہمیں اپنے اس کو معمولات میں شامل کرنا چاہیے، اپنے اس زندگی کے نصاب میں شامل کرنا چاہیے اس کو، اور اس کی اس کے ساتھ مناسبت یہ ہے، یعنی وہ پہلے آغاز باب کا جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث ہے، اور آخر میں وہ حدیث ہے امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اتنی عظیم ترین شے جو ہے جو ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن کے حد تک اس کی عظمت ہے، وہ بھی اسی وقت مفید ہوگی جب نیت ٹھیک ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت ہوتا ہے، نیت کے ساتھ اگر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا تو یہ بڑی بات ہے، اور اگر صحیح نیت کے ساتھ صحیح خلوص کے ساتھ نہ پڑھا تو پھر سبحان اللہ وبحمدہ ہو یا کوئی اور شے ہو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یہ ربط ہے اس کے آغاز کا اس کے انجام کے ساتھ۔ اللہ پاک جو باتیں ہم نے کی ہیں اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما دیں اللہ پاک ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ میں نے جو باتیں کی ہیں اگر صحیح کی ہیں تو اللہ پاک اس کا صلہ عطا فرمائے، اور اگر غلط کی ہیں تو اللہ پاک درگزر فرما دے، جو بات غلط کی ہے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے درگزر فرما دے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، عقیدت نصیب فرمائے، اور زبانی کلامی عقیدت نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ساتھ محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے ساتھ محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو مقرر اور ثابت رکھا اس کے ساتھ محبت اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگیوں میں حدیث کا نور نظر آئے، سنت کا نور نظر آئے، اور اس کے مطابق اللہ پاک ہمیں زندگی عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو نوجوان آئے ہیں محبت اخلاص کے ساتھ اللہ پاک ان کو بھی اجر عطا فرمائے، اور محفل میں شمولیت کے لیے اور جو لوگ آئے ہیں ان پر بھی اللہ کرم فرمائے اور ان کو بھی خوشیاں نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کچھ لوگ جو ہے وہ عرش الہی کی سائے کے نیچے ہوں گے. 7 قسم کے افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور ان میں ایک یہ بیان فرمایا، ایک طبقہ یہ بیان فرمایا کہ رجلان تحابا فی اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اگر وہ جمع ہوتے ہیں تو تب اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے، وتفرقا علیہ، اور وہ اٹھتے ہیں جب تب بھی اسی جذبے کے ساتھ اور اسی کیفیت کے ساتھ اٹھتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اسی کیفیت کے ساتھ بیٹھنا اور اٹھنا نصیب فرمائے. وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. حضرت معظم والد واجد کے لیے دعا کر دیں کہ ساری یہ ساری باتیں جنہوں نے ان کی تعلیمات کا صدقہ ہے اور ان کی فیوز و برکات کا صدقہ ہے. اللہ پاک ان کو اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ہم کو آخرت میں جو اعلیٰ درجات ہیں جنت الفردوس کے، وہاں ان کو ٹھکانہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.